دوستو، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک خبر بڑی تیزی سے وائرل ہو رہی ہے کہ حال ہی میں ایک لڑکی نے کسی بچے کی جگہ ایک سانپ کو جنم دیا ہے۔ یہ سب دیکھ کر ڈاکٹرز بھی حیران ہیں۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم یہی دیکھنے والے ہیں کہ اس لڑکی نے کہاں پر اور کیسے ایک بچے کی جگہ کسی سانپ کو جنم دیا، اور اس ویڈیو کے اندر ہم یہ بھی جانیں گے کہ کیسے کسی عورت کو ایک بچے کی جگہ سانپ پیدا ہوتا ہے، عورت کون سی غلطیاں کرتی ہے جس کی وجہ سے اس کو سانپ پیدا ہوتا ہے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ویڈیو کی جانب جانے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا تاکہ ہر ایک کو اس چیز کے بارے میں پتہ چل سکے۔ دوستو، جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور روزمرہ کی زندگی میں بہت ساری خبریں وائرل ہوتی ہیں، لیکن حال ہی میں جو خبر وائرل ہو رہی ہے یہ بہت ہی عجیب ہے، جو آپ نے پہلے نہ سنی ہوگی اور نہ دیکھی ہوگی۔ بتایا جا رہا ہے کہ اتر پردیش میں ایک لڑکی نے کسی بچے کی جگہ ایک سانپ کو جنم دیا ہے، اور اس نے اسے اپنے بیٹے کی طرح جنم دیا ہے جیسے کہ ایک بچے کو جنم دیا جاتا ہے، اور وہ لڑکی اس کو اپنا دودھ بھی پلا رہی ہے، بالکل ویسے جیسے اپنے بچے کو پلایا جاتا ہے۔ یہ خبر کتنی سچی ہے، کتنی جھوٹی ہے، اس کے بارے میں ہم نے بہت تحقیق کی، لیکن اس کے پختہ یقین ہونے کے ہمارے پاس پختہ ثبوت نہیں ہیں۔ لیکن ایسا بالکل ممکن ہے دوستو کہ ایک لڑکی کسی بچے کی جگہ سانپ کو جنم دے۔ دوستو، ہم آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں جس سے آپ کو یقین ہو جائے گا کہ ایسا ہونا بھی ممکن ہے۔ دوستو، ایک عورت تھی جو کہ مسلم خاندان سے اور بہت پردہ دار اور بہت حسین تھی۔ اس کے اوپر ایک غیر مسلم لڑکا عاشق ہو گیا جو کہ ہر وقت اس کے پیچھے جاتا تھا، لیکن لڑکی کو یہ بالکل مناسب نہیں لگتا تھا کیونکہ وہ ایک اسلامی گھر سے پردے دار اور خوبصورت لڑکی تھی اور وہ لڑکا ایک غیر مسلم تھا۔ لڑکی نے ان سب سے بچنے کے لیے شادی کر لی۔ لڑکی کا جو شوہر تھا وہ بہت ہی شریف، بہت ہی حسین اور بہت ہی اس سے پیار کرنے والا تھا، لیکن اس کے عاشق کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی کہ اس کی محبوبہ نے اسے چھوڑ کر جسے کہ وہ پیار کرتا تھا کسی اور سے شادی کر لی۔ اس نے لڑکی سے بدلہ لینے کے لیے لڑکی کے اوپر کالا جادو کروا دیا۔ جیسے ہی اس نے کالا جادو کروایا، لڑکی کا شوہر جو اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا، اس کی محبت نفرت میں بدل گئی۔ 1 سال کے بعد لڑکی کو اللہ نے بیٹی عطا فرمائی، لیکن وہ شوہر اس بیٹی کو بالکل پسند نہیں کرتا تھا۔ گھر والے سارے بیٹی سے بہت پیار کرتے تھے۔ یوں ہی دیکھتے دیکھتے وقت گزر گیا اور بچی 8 ماہ کی ہو گئی۔ ایک دن ان کے محلے میں ایک فقیر آیا جو کہ صدائیں لگانے لگا کچھ مانگنے کی۔ لڑکی نے اپنی ملازمہ کے ہاتھ کچھ بھیجا، لیکن فقیر نے ضد لگا لی کہ میں نے گھر کی مالکن سے ملنا ہے، اور وہ لڑکی بہت پردے دار تھی۔ اس نے پہلے منع کر دیا، لیکن فقیر کی بڑے ضد کرنے کے بعد اس نے ہاں کہا کہ ہاں میں فقیر سے مل لوں گی۔ وہ جیسے ہی فقیر کے پاس گئی تو فقیر نے کہا، تم پر کسی نے کالا جادو کروایا ہوا ہے، تمہیں کبھی خوشیاں نصیب نہیں ہوں گی، تمہاری کوئی اولاد زندہ نہیں بچے گی۔ فقیر کی بات سن کر لڑکی ہنسنے لگی اور کہنے لگی، بابا جی کیا بات کرتے ہیں، مجھے تو اللہ نے ایک بیٹی عطا فرمائی ہے اور وہ اندر سو رہی ہے اور وہ اس ٹائم 8 ماہ کی ہے۔ بابا نے کہا، وہ سو نہیں رہی، تم جا کر دیکھو اس کا حال کیا ہے۔ لڑکی بھاگی ہوئی اور گھبراتی ہوئی اندر کی طرف گئی۔ اس نے جا کر دیکھا تو لڑکی سو نہیں رہی تھی، لڑکی وہاں پر مری پڑی تھی۔ وہ بھاگی ہوئی باہر کو آئی، لیکن اتنی دیر میں بزرگ فقیر کہیں جا چکا تھا، لیکن اب اس کے پاس صبر کے سوا کچھ نہ تھا، کیونکہ اللہ کا حکم تو ماننا ہی پڑتا ہے۔ اللہ نے اسے پھر 2 سال کے بعد ایک بیٹی عطا فرمائی، جو کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ 2 سال کی ہو گئی۔ جیسے ہی 2 سال کی ہوئی، پھر وہی فقیر ان کے دروازے پر آیا، اور ملازمہ جب باہر خیرات دینے گئی تو اس نے اسے پہچان لیا۔ اس نے آ کر مالکن کو بتایا کہ یہ وہی فقیر ہے جو کہ پچھلی بار آیا تھا اور کچھ بتا رہا تھا۔ مالکن دوڑ کر باہر گئی، اس سے پہلے کہ فقیر سے کچھ کہتی۔ فقیر کہنے لگا، میں پہلے بھی آیا تھا، میں نے تمہیں بتایا تھا کہ تم پر کالا جادو کیا ہوا ہے، تمہیں خوشیاں نصیب نہیں ہوں گی، اس کا علاج کرواؤ۔ لڑکی نے کہا، مجھے اللہ نے پھر سے بیٹی عطا کی ہے، وہ 2 سال کی ہو چکی ہے
اور وہ بالکل ٹھیک ہے، صحیح سلامت ہے۔ لیکن بزرگ فقیر نے کہا وہ زیادہ دیر تمہارے پاس نہیں رہے گی۔ یہ کہہ کر فقیر چلا گیا۔ جیسے ہی فقیر گیا، لڑکی کا شوہر آیا جو کہ ایک گھڑ سوار تھا۔ وہ اپنی گھوڑی پر آیا، اس نے گھوڑی گھر میں باندھی۔ جیسے ہی گھوڑی گھر میں باندھی تو گھوڑی نے تیز تیز چکر لگانا شروع کر دیے۔ چکر لگاتے ہوئے گھوڑی نے گھر کے بیچوں بیچ ایک گڑھا بنا دیا۔ لڑکی چلتے ہوئے آئی، اسے سب نے بہت روکا لیکن وہ اس گڑھے میں جا گری۔ جیسے ہی اس گڑھے میں گری، بچی مر گئی۔ پھر انہیں اللہ کا حکم مان کر ماننا ہی پڑا۔ پھر اسے اس بزرگ فقیر کی باتیں صحیح لگنے لگی اور اس نے اپنا علاج کروانا شروع کروایا۔ روحانی علاج کے لیے وہ بہت بڑے بزرگ کے پاس جاتی تھی۔ علاج کے دوران پھر سے بزرگ فقیر اس کے گھر پر آیا اور کہنے لگا، بیٹی مجھے ہمیشہ تمہارے لیے ہی بھیجا جاتا ہے اور میں تمہارے لیے ہی آتا ہوں۔ بزرگ نے کہا، تمہارے اوپر کسی نے کالا جادو کروایا ہوا ہے۔ تمہارے پیٹ کے اندر بچوں کے ساتھ ساتھ ایک سانپ بھی بیٹھا ہوا ہے۔ جب بھی تم کسی بچے کو جنم دیتی ہو تو وہ سانپ اسے مار دیتا ہے۔ لڑکی نے کہا، بابا جی میں نے تو جتنے بھی بچوں کو جنم دیا ہے بہت تندرست تھے، بالکل ٹھیک تھے، صحیح سلامت تھے۔ بابا جی نے کہا، نہیں، وہ کالے جادو کا سانپ ہے جو تمہارے پیٹ کے اندر ہے، جو تمہاری کسی اولاد کو زندہ نہیں رہنے دے گا اور وہی تمہاری اولاد کو مار رہا ہے۔ بابا جی نے اسے کہا کہ تمہیں پہلے اس سانپ کو جنم دینا ہوگا۔ جیسے ہی تم اس سانپ کو اپنے پیٹ سے کسی نہ کسی طرح نکالو گی تو تمہاری اولاد صحیح سلامت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور بابا جی نے کہا کہ تم اس سانپ کو جنم دینے کے لیے اس سے پیار کرو گی تو یہ خود بخود تمہارے پیٹ سے باہر آ جائے گا۔ مطلب تم اسے اپنے پیٹ کے اوپر ہاتھ پھیر کر کہو کہ یہ جو بھی میرے پیٹ کے اندر ہے یہ میرا بچہ ہے، میں اسے پالوں گی، میں اسے پیار کروں گی۔ ایسے کچھ الفاظ بزرگ فقیر نے لڑکی کو بتائے اور کچھ عمل بتائے جو رات کے اندھیرے میں کرنے تھے۔ لڑکی نے بالکل ویسا ہی کیا جیسے بزرگ فقیر نے کہا تھا۔ لڑکی نے اپنی دائی کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جب میرے پیٹ سے کوئی بچہ باہر آئے تو بچے کی جگہ سانپ باہر آ سکتا ہے، تم گھبرانا نہیں۔ دائی بھی ایک باہمت خاتون تھی جو بالکل نہیں گھبرائی اور اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ تو وہ وقت قریب آ گیا جب کہ لڑکی نے سانپ کو جنم دینا تھا۔ لڑکی نے سانپ کو جنم دیا لیکن اللہ کی رحمت سے وہ سانپ لڑکی کے پیٹ سے مرا ہوا نکلا، اور اللہ کی قدرت، لڑکی نے اس سانپ کے ساتھ ساتھ ایک لڑکے کو بھی جنم دیا جو کہ بالکل تندرست اور دونوں لڑکیوں سے بہت حسین تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر ایک دفعہ فقیر لڑکی کے گھر آیا اور لڑکی گھبرا گئی۔ لڑکی کہنے لگی، بابا جی اس بار تو کوئی بری خبر نہیں سنانے آئے۔ بزرگ فقیر نے کہا، نہیں، اس بار میں تمہیں اچھی خبر سنانے آیا ہوں۔ بابا نے کہا، جو لڑکا تم پر کالا جادو کرواتا تھا وہ تم پر پھر سے کالا جادو کرنے جنگل میں گیا، لیکن وہاں پر اسے کسی کالے ناگ نے کاٹ لیا اور وہ وہیں پر مر گیا۔ یہ سن کر لڑکی بہت خوش ہوئی۔ تو دوستو، یہ ایک سچا واقعہ تھا۔ اگر کسی عورت پر کوئی کالا جادو کروا دیتا ہے یا کچھ اس طرح کا عمل کروا دیتا ہے تو اس سے اس کی زندگی میں بہت ساری رکاوٹیں بن سکتی ہیں، اس کی خوشیوں کو نظر لگ سکتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ میں ملوں گا آپ کو کسی ایسی ہی نیو ویڈیو کے اندر۔ اللہ حافظ۔